شاہ عبد العزیز محدث مراد آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ کے عرس کے موقع پر اور ان کے اصال ثواب کی نیت سے ہم اور آپ آج اس محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں کچھ باتیں بس بتانی ہے، ورنہ اصال ثواب بھی ویسے بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں نے ارادہ کیا کہ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی عظیم شخصیت کے بارے میں ہماری قوم کو پتہ چلے جو نہیں جانتے، جن کے بچے جامعہ اشرفیہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں یا کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں تو وہ حضرات تو جانتے ہیں، لیکن جن کے بچے نہیں پڑھ رہے ہیں وہاں پر تو وہ حضرات اس عظیم شخصیت کے بارے میں نہیں جانتی اور بے خبر ہے۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ ان سال کیونکہ وہاں جانا نصیب نہیں ہوا حالات کی ماحول کی خرابی کی وجہ سے، تو اس لیے ان کے نام کی محفل سجانے کی اللہ نے مجھے اور تمام احباب کو توفیق عطا فرمائی، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ کچھ دیر ان کے نام کی محفلیں ہم لوگ منا لیں تاکہ ان کے بارے میں بھی ہمیں جانکاری نصیب ہو جائے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العالمین 30ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والی نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف واپس چلی جا، پلٹ جا، کس حال میں؟ راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو بھی مجھ سے راضی ہے اور میں بھی تم سے راضی ہوں، یعنی دونوں طرف سے کام بنا ہوا ہے، بندہ بھی اللہ سے راضی ہے اور اللہ بھی بندے سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور تم میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے، داخل ہو جاؤ۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے جو اللہ کے ولیوں کی شان کے بارے میں اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ دو باتیں آپ سماعت کر لیں کہ نفس مطمئنہ، جو ہمارے اندر جو نفس ہوتا ہے جو ہمیں بہکاتا ہے اس کو نفس بولتے ہیں۔ تو یہ 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک نفس امارہ، ایک نفس لوامہ اور ایک نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو غلط راستے پر لے جاتا ہے، ابھارتا ہے، لیکن بندہ جب سمجھ جاتا ہے اللہ کی توفیق سے، ہدایت سے، اور جب نیک کام کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو وہی نفس امارہ نفس لوامہ میں بدل جاتی ہے، اور وہی نفس لوامہ جو ہمارے اندر آتی ہے تو انسان پرہیزگاری کی طرف رواں دوا ہو جاتا ہے، اللہ کے احکام کی بجا آوری کرتا ہے، اور جب مکمل پابندی کرنے لگتا ہے شریعت کی تو اسی نفس لوامہ کو تیسرا نام دے دیا جاتا ہے نفس مطمئنہ، یعنی اب انسان ایسا ہو گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کا نفس بالکل اطمینان والا ہو گیا ہے، مطمئن ہو گیا ہے۔ تو جب ایسا ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میری طرف آ جاؤ کہ میں بھی تم سے راضی ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہے۔ تو بہرحال اللہ کی ولیوں کی شان ایسے ہی ہوا کرتی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہوتے ہیں۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان میں بہت سارے اولیاء کرام گزرے ہیں اور پوری دنیا میں ہیں اور اس میں قیامت تک پیدا ہوتے رہے ہیں۔ ولی بہت سارے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی زندگی کچھ اس طریقے سے گزری ہے کہ بہت سارے اولیاء کرام کی زندگی سے ہٹ کر ان کی زندگی ہے۔ جو میرا بتانے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ بہت سارے اولیاء کرام سے ہٹ کر کے ان کی زندگی ہے جو آج پوری دنیا میں ان کا چرچا ہے، ان کا شور اور ان کا ڈنکا بج رہا ہے۔ آج آپ لوگ ضلع اعظم گڑھ قصب مبارک پور میں الجامعۃ الاشرفیہ عربی یونیورسٹی کے نام سے جو دنیائے اسلام اور دنیائے اہل سنت کا پورے ہندوستان میں نمبر 1 ادارہ ہے، نمبر 1 پر جو ادارہ اہل سنت کا مانا جاتا ہے وہ کون سا؟ الجامعۃ الاشرفیہ عربی یونیورسٹی مبارک۔ اب یہ ایسا ادارہ ہے، ایسا کارخانہ ہے کہ بہت سارے جو ہمارے کارخانے ہوتے ہیں، فیکٹریاں ہوتے ہیں، وہاں سے مال تیار ہوتے ہیں،
حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ادارہ بنا کر کے علم کا کارخانہ اس کو بنا دیا. یعنی یہاں سے علماء تیار کیے جاتے ہیں، مفتیان کرام تیار کیے جاتے ہیں، دین کے مبلغ اور دائی تیار کیے جاتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان پوری دنیا میں عام کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں. تو یہ علم کا کارخانہ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کھولا. آپ کی پیدائش 1312 ہجری بمطابق 1894 عیسوی قصبہ بھوجپور ضلع مراد آباد یوپی میں صبح کے وقت دوشنبہ کے دن آپ کی ولادت ہوتی ہے. اب اس کے بعد آپ جس گھرانے میں پیدا ہوئے تھوڑا سا اس گھرانے کا بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا بیک گراؤنڈ. میں نے اس سے پہلے بتایا ہے کہ جب کسی ولی کی شان آپ دیکھیں تو تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، ان کے والدین کی زندگی ضرور آپ دیکھیں، ضرور دیکھیں. وہیں سے آپ کو اندازہ لگ جاتا ہے کہ جب والدین ایسے ہوتے ہیں تو اولادیں بھی ویسی ہوتی ہیں. حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم حضرت حافظ غلام نور رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حافظ بھی تھے اور احکام شرع کے پابند بھی تھے اور سچے عاشق رسول اور سچے عاشق قرآن اتنا زیادہ تلاوت کرتے تھے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قرآن ان کی زبان پہ جاری تھے اور احکام شریعت پر اتنی سختی سے ان کے والد محترم عمل کرتے تھے کہ کتابوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی مہمان ان کے گھر آ جاتا تو مہمان نوازی بہت اچھی طریقے سے کرتے، لیکن جب رات ہو جاتی، رات کا کھانا کھلانے کے بعد اگر آنے والا مہمان شریعت کا پابند نہ ہوتا، نماز کا پابند نہ ہوتا، اگرچہ وہ مسلمان ہوتا، لیکن اگر نماز کا پابند نہیں ہے، احکام شریعت کا پابند نہ ہوتا تو رات میں اپنے گھر میں ٹھہرنے کی اجازت اس کو نہیں دیتے، کھانا کھلا کر کے اس کو رخصت کر دیتے. اور اگر وہی آنے والا مہمان احکام شریعت کا پابند ہوتا، نماز کا پابند ہوتا تو اس کی مہمان نوازی بھی اچھے سے کرتے اور رات میں اگر ان کی خواہش ہوتی ٹھہرنے کی تو اجازت بھی دے دیتے. اتنی سختی سے آپ عمل کرتے تھے سنت پر، احکام شریعت پر. آپ کے والد محترم حج پہ تشریف لے گئے. جب وہاں سارے ارکان ادا ہو گئے، حج وغیرہ ہو گیا اور لوگوں کی واپسی وہاں سے ہوئی تو یہ وہاں پر رک گئے. رکنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو رقم تھی، جو اخراجات تھے، وہ ختم ہو گئے. اب چونکہ وہاں سے آنے کا کوئی آپ کے پاس سبب موجود نہیں ہے، روپیہ وغیرہ سب ختم ہو گیا. آپ چاہتے دوسرے سے قرضے کے طور پہ بھی لے سکتے، اپنے احباب سے، اپنے ساتھیوں سے مدد آپ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. آپ نے خود سعودیہ عربیہ میں رہ کر کے محنت کی، مزدوری کی، دکان پر مزدوری کرنے لگے. اور جب مزدوری کرتے کرتے آپ کے پاس رقم جمع ہو گئی، اخراجات آ گئے کہ اب اتنے پیسے میں میں اپنے وطن ہندوستان جا سکتا ہوں، پھر آپ 9 مہینے کے بعد سعودیہ عربیہ سے یعنی حج کر کے ہندوستان واپس ہو گئے. تو یہ دیانت داری، یہ ایمانداری، یہ خلوص نیت جس انسان کے اندر ہوتی ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. حالانکہ قرضہ بھی لے سکتے تھے اور بھی راستہ اختیار کر سکتے تھے، مگر محنت کی، مزدوری کی اجنبی شہر میں، اس کے بعد 9 مہینے کے بعد آپ ہندوستان تشریف لے آئے. آپ کی والدہ محترمہ بڑی نیک تھی، متقی، پرہیزگار تھی اور غریب بھی بہت تھے. یہ لوگ گھرانہ غریب تھا، لیکن بسا اوقات بلکہ بارہا اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ان کی والدہ خود اپنی بھوک کو ختم کر دیتی، یعنی بھوکی رہ جاتی، لیکن پڑوس میں اگر کوئی بھوکا یا پیاسا ہوتا تو اس کو کھانا لے جا کر کے دے دیتی. تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب والدین ایسے ہوتے ہیں تو بچہ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنم. میں یہ نہیں کہتا کہ والدین کا 100% اثر بچے پر پڑتا ہے، کوئی ضروری نہیں. نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، ان کا بیٹا عمران بھی تھا، کافر بھی تھا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے، ان کا بیٹا یزید ہے جس نے امام حسین کو قتل کروایا. تو کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کہ اگر والدین نیک ہوں تو اللہ ان کا اثر بچوں پہ ڈالتا ہے. یہ ممکن ہے. ہمیں ایسا کرنا چاہیے
کہ ہم بھی نیک بنے تاکہ اس کا اثر ہمارے بچوں پر ہو، اگر ہم بچے کو نیک اور اچھا دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال تو آپ کے والد ماجد حافظ غلام نور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو جب حضور آپ سے ملت پیدا ہوئے تو اسی وقت آپ کے والد ماجد نے نیت کر لی تھی کہ میں اپنے بچے کو عالم دین بناؤں اور یہ میرا بچہ عالم دین بن کر دین متین کی خدمت سر انجام دے گا۔ لہذا جب بھی اس گاؤں میں کوئی عالم باہر سے تشریف لاتے یا کوئی پیر صاحب وغیرہ آتے تو آپ کے والد حضور حافظ ملت کو گود میں لے جا کر کے ان کے پاس رکھ دیتے اور کہتے حضور میرے بچے کے حق کی دعا، تو ان کی دعائیں لیتے اپنے بچے کے لیے تاکہ ان کا اثر، ان کی دعاؤں کا اثر، بزرگان دین کا فیضان میرے بچے پر اثر انگیز ہو جائے، جاری اور ساری ہو جائے۔ تو ان تمام واقعات سے بہت سے سبق اور نصیحت ہمیں ملتی ہے کہ ہمیں اچھے لوگوں کے پاس اپنے بچوں کو جب لے جانا چاہیے، جب بھی کبھی ایسا موقع ہمیں میسر آئے تو خود بھی اپنے حق میں دعا کرائیں اور اپنے بچے کے بھی حق میں دعا کرائیں۔ آپ اور آگے بڑھیں۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھائی انہوں نے شروع کر دی۔ سب سے پہلے تو ان کے والد محترم ہی ان کے استاد ہیں، انہوں نے حفظ وغیرہ کرایا، ابتدائی تعلیم وغیرہ دلائی۔ پھر آگے پڑھتے پڑھتے جب آپ فارغ ہو گئے، علم کی دولت آپ حاصل کر لیے، اس کے بعد حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے بہار شریعت کتاب تصنیف فرمائی ہے، بہار شریعت کے مصنف، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس پر آج پورے علماء اسلام کو فخر ہے، ناز ہے۔ ان کا مزار گھوسے میں امجدیہ میں آج بھی موجود ہے۔ تو یہ بھی آپ کے استاد ہیں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو انہوں نے آپ کو حکم دیا کہ اے عبدالعزیز، مبارک پور ضلع اعظم گڑھ چلے جاؤ اور وہاں پر ایک مدرسہ کھولو تاکہ دین کا کام ہو سکے۔ تو آپ ان کے حکم پر، چونکہ استاد کا حکم تھا، آپ مبارک پور آئے۔ پرانی آبادی آج بھی موجود ہے، ہم لوگ اس کو قصبہ بولتے ہیں، تو موجود ہے۔ تو وہاں پر آپ آئے اور مدرسہ اشرفیہ مصباح العلوم کے نام سے آپ نے مکتب کھولا، پڑھائی شروع کر دی۔ 1312 ہجری میں چونکہ آپ پیدا ہوئے اور 1352 ہجری میں آپ نے یہ کام انجام دیا۔ 1 سال تک آپ نے خوب محنت سے بچوں کو پڑھایا، لوگوں میں آپ کا چرچا ہو گیا، آپ مشہور ہو گئے کہ آپ بہت اچھے ہیں، بہت اچھا پڑھاتے ہیں، بچے آپ سے اور زیادہ پڑھنے کے خواہش مند ہو گئے۔ تو جب زیادہ بچے آنے لگے تو چونکہ مکتب چھوٹا تھا، جگہ کم پڑنے لگی، تو آپ نے چند لوگوں سے کہا کہ بھائی اگر ایک بڑے مدرسے کی بنیاد کا ہم انتظام کریں تو شاید ہم بچوں کو رکھ سکیں، کیونکہ تعداد بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ پھر لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا تو آپ نے پھر ایک تھوڑی سی جگہ خرید کر کے دارالعلوم اشرفیہ مصباح العلوم کے نام سے اس کا انعقاد کیا، اس کی سنگ بنیاد۔ اب اس کے بعد زمانہ اور بڑھتا گیا، تھوڑا سا اور وقت گزرا، لوگوں نے مشورہ دیا کہ حضور کیوں نہ ہم ایک بڑی زمین لے لیتے ہیں، بڑا ادارہ قائم کرتے ہیں تاکہ بار بار ادارہ بدلنے کی نوبت نہ آئے۔ آپ نے کہا بہت اچھی بات ہے، اگر آپ لوگ تعاون کریں، ساتھ دیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کوششوں سے، آپ کی جد و جہد سے دنیا اسلام کی ایک عظیم اور یادگار ادارہ آج جس کو آپ لہلہاتا اور چمکتا دیکھتے ہیں، الجامعۃ الاشرفیہ عربی یونیورسٹی، 1353 ہجری میں حضور مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی محمد مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک سے اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے نے ان کا سنگ بنیاد رکھا اس مدرسے کی جو آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس کے بعد آج یہ ادارہ اتنا ترقی یافتہ ہے، پوری دنیا میں کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اب اس کا نام الجامعۃ الاشرفیہ کیوں رکھا گیا؟ کوئی اور بھی نام ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ حضور سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ یہاں کے جو سادات کرام ہیں، جو آل رسول ہیں، شروع ہی سے حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان سے تعلقات، بہت معاملے میں ان لوگوں نے سپورٹ کیا، ساتھ دیا، اور جب یہ ادارہ بن کر کے تیار ہوا، سنگ بنیاد رکھا گیا،
तो हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मशवरा दिया कि चूंकि किशोशा वाले हम लोग का बहुत साथ देते हैं, तो क्यों ना हम हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की निस्बत से, चूंकि आपका नाम भी अशरफ है, तो अशरफ से अशरफिया रख दिया जाए। अगर आप लोग कहें तो मैं इसकी इजाजत आपको देता हूँ। लोगों ने कहा जो चाहे आप रख सकते हैं। तो कहा ठीक है, सैयद अशरफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की निस्बत से ये इदारा अल-जामिअतुल अशरफिया बन जाएगा। तो आपने उसका नाम अल-जामिअतुल अशरफिया रख दिया। उस वहीं से आप और कोशिश में लग गए, ये इदारा कायम हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह उस इदारे से हजारों लाखों की तादाद में उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, क़ुर्राए इज़ाम, मुफ्तियाने किराम, बहुत सारे लोग अपने इल्म का समंदर दौलत ले लेकर आज पूरी दुनिया में अहले सुन्नत का काम कर रहे हैं। तो वलियों की करामतें बहुत होती है, लेकिन हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो सबसे बड़ी करामत है और पूरी दुनिया में जारी है और क़यामत तक जारी रहेगी, वो करामत ये है कि आपने इल्म का ऐसा कारखाना लगा दिया है कि उस कारखाने से उलमा हमेशा पैदा होते रहे हैं और पैदा होते रहेंगे और पूरी दुनिया में अहले सुन्नत का काम करते रहेंगे। ये करामत कभी खत्म नहीं हो सकती। आपके चाहने वाले लोग फरमाते थे कि ऐ हाफिज साहब, वहां की आवाम आपको हाफिज साहब कहते थे, क्योंकि हाफिज मिल्लत हाफिज भी थे आप। तो आज मुबारकपुर की आबादी में जो बूढ़े लोग हैं वो आपको हाफिज साहब के नाम से याद करते हैं। तो लोग बताते थे कि हाफिज साहब जब बाहयात थे तो लोग कहते थे कि हुजूर आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तो किताबें लिखी हैं, मगर हाफिज मिल्लत ने उन किताबों को पढ़ने के लिए उलमा पैदा किया। किताबों को पढ़ने वाला कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आला हज़रत ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन उन किताबों को पढ़ने वाला, उन किताबों को पढ़ने के लिए हुजूर हाफिज मिल्लत ने इल्म का कारखाना खोल करके उलमा पैदा किए जो उनकी किताबों को पढ़ते हैं और कौम के हवाले करते हैं। हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये तो आपकी इल्मी खिदमत है जो आज पूरी दुनिया अहले सुन्नत पर एहसान के तौर पर है, जिसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। आपके शागिर्द इतने बड़े बड़े हैं, इतने अजीम अजीम हैं, आज उनमें से चंद लोग मौजूद भी हैं जिनको देखना है, जिंदा मिसाल, जिंदा करामत देख सकता है। पहला नाम अल्लामा अरशदुल क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इनका इंतकाल हो गया, लेकिन इनकी किताबें आप ज़ेर ज़बर पढ़ लें, लालाज़ाद पढ़ लें, उसके अलावा और भी किताबें इन्होंने तसनीफ फरमाई है। उस वक्त के शेर इनको कहा जाता था, उस वक्त के मुनाजिर के नाम से ये जाने जाते हैं। अल्लामा अरशदुल क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम सुन करके बदअकीदा वहाबी कांप जाया करता था। बहुत बड़ा मर्तबा आपका है, मैं वो बयान नहीं कर सकता। बस कहने का मतलब ये है कि हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने ऐसे ऐसे शागिर्द पैदा किए हैं कि अगरचे आप दुनिया में आज नहीं है, मगर आपके शागिर्द आपके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप लंदन की सरजमीन में देखें, अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान आज़मी, सीधा एहतराम अल्लाह को और लंबी उम्र अता फरमाए, आजमगढ़ के रहने वाले, और आज जो बाहयात हैं लंदन में रहते हैं। टांडा में भी कई बार आ भी चुके हैं, वो जानने वाले जानते होंगे। आज उनकी उम्र तकरीबन 60 से ऊपर हो चुकी है, बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उन लोगों ने हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मिशन को पूरी दुनिया में आम किया है और तगोदर और मेहनत के साथ आम किया है। आज वही अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह खुद लंदन के अंदर, जो कि एक नंगी दुनिया है, अय्याश परस्ती के लोग वहां रहते हैं, नंगी दुनिया है, लेकिन वहां पे रह करके अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान आज़मी मद्दज़िल्लुल आली ने इतना काम किया है दीन का कि आज उनके अंडर में सैकड़ों मस्जिदें वहां चलती हैं, सैकड़ों मदरसे वहां पाए। ये आसान काम नहीं है। एक मदरसा खड़ा करने में पसीने छूट जाते हैं, आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है, और वो भी बाहर की दुनिया में, नंगी दुनिया में। हुजूर हाफिज़ मिल्लत के शागिर्द ने कारनामा अंजाम दिया कि मुझे अपने उस्ताद मोहतरम के मिशन को पूरी दुनिया में फैलाना है। तो आज आपके अंडर में सैकड़ों मदरसे चलते हैं, सैकड़ों मस्जिदें आबाद हैं, और सब अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले हैं। और भी बहुत सारे शागिर्द आपके हैं जो हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मिशन को लेकर के आगे बढ़े हैं। आप सरसरी निगाह उठा करके देखें,
یا جو اہل علم طبقہ ہے آپ ان سے پوچھیں تو آج آپ کو پوری دنیا میں کم و بیش ہر جگہ آپ کو مصباحی حضرات نظر آتے ہیں. مصباحی حضرات یعنی جو جامعۃ الاشرفیہ سے فارغ ہوتے ہیں ان کا ٹائٹل مصباحی ہوتا ہے. وہ جیسے بھی ہوں لیکن حضور حافظ ملت کا اپنے چاہنے والوں پر, ان کے مدرسے میں پڑھنے والوں پر خاص فیضان یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں بھی رہتے ہیں دین کے لیے پریشان رہتے ہیں, کوششیں کرتے رہتے ہیں. مصباحی حضرات میں آپ ایک بات ضرور دیکھیں گے کہ وہ کہیں بھی رہیں دین کا کام کریں لیکن لگن کے ساتھ کرتے ہیں, محنت کے ساتھ کرتے ہیں, ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں, اور ہمیشہ ان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ مشن ہمیشہ آگے ہی بڑھتا ہے. کہیں پر بھی آپ دیکھیں, ودیش میں آج امامت کے لیے بلاتے ہیں, مدرسوں میں پڑھنے کے لیے بلاتے ہیں, تو سب سے پہلی فرمائش ان لوگوں کی یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی مصباحی مل جائے تو سونے پہ سہاگا ہو جائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حضور حافظ ملت کا کرم ہے, یہ خاص فیضان ہے ان کا جامعہ اشرفیہ پر کہ آج جامعہ اشرفیہ سے جس کو نسبت ہو جاتی ہے وہ علم کے میدان میں کامیاب ہو جاتا ہے. کسی شاعر نے بہت ہی اچھا شعر کہا ہے کہ کس طرف ملتی نہیں مصباحیوں کی خدمتیں, کس طرف ملتی نہیں مصباحیوں کی خدمتیں, سارے عالم میں ہے پھیلی جامعہ خوشبو تیری, سارے عالم میں ہے پھیلی جامعہ خوشبو تیری. اور حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں کسی لکھنے والے نے کہا کہ نہ جانے کس گلی کے خاک کے ذروں میں ہم ہوتے, اور یہ خاص کر وہاں سے فارغ ہونے والوں کے لیے, میرے لیے ہے کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضور حافظ ملت کا دیار مجھ کو میسر آیا. تو کسی لکھنے والے نے کہا کہ نہ جانے کس گلی کی خاک کے ذروں میں گم ہوتے, نہ ملتے گر ہمیں ٹکڑے تمہارے حافظ ملت, نہ ملتے گر ہمیں ٹکڑے تمہارے حافظ ملت. اور ان کا فرمان اتنا عالیشان فرمان تھا, اپنی زندگی میں ہمیشہ وہ سب کو نصیحتیں کرتے تھے. زمین پر کام اور زیر زمین آرام ہے پیارے, یعنی زمین کے اوپر کام, زمین کے نیچے آرام, بالکل سیدھا فارمولہ ہے. تو اسی کو شاعر نے اپنے پیرائے میں سوار دیا کہ زمین پہ کام اور زیر زمین آرام ہے پیارے, یہی کرتے رہے سب کو نصیحت حافظ ملت, یہی کرتے رہے سب کو نصیحت حافظ ملت. حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم تو تھے ہی لیکن ان کے اندر انسانیت تھی, وہ اخلاق کے پیکر تھے. سنت پہ اتنے سختی سے وہ عمل کرتے تھے. تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں تو آپ تعجب کریں گے. سنت کے بہت پابند ہیں, حالانکہ ہم اور آپ سے سنتیں چھوٹ جاتی ہیں, لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ سنتوں کو بھی پابند ہوتے ہیں. ایک مرتبہ آپ کے داہنے پیر میں زخم ہو گئے اور سخت سردی کا موسم تھا, تو آپ نے موزہ پہنے ہوئے تھے. آپ حکیم صاحب آئے, بلایا تھا, کمرے میں آئے تو کہا حضور آپ کے داہنے پیر میں زخم ہے, دوا لایا ہوں, موزہ اتاریے میں دوا لگا دیتا ہوں. تو ہم اور آپ ہوتے فوراً داہنے پیر کا موزہ اتار دیتے, دوا لگ جاتی. لیکن حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اتارنے لگے تو پہلے بائیں پاؤں سے آپ موزہ اتار دیں. تو حکیم صاحب نے کہا حضرت زخم تو داہنے پیر میں ہے اور آپ اتار رہے ہیں تو پہلے بائیں پیر کا اتار رہے ہیں. تو حضور حافظ ملت نے کہا میرے حکیم صاحب کیا آپ کو نہیں معلوم کہ جوتا جب پہنا جاتا ہے یا چپل جب پہنا جاتا ہے, جب موزہ پہنا جاتا ہے, تو جب پہننا ہو تو سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے دائنا پاؤں رکھا جائے, اور جب اتارنا ہو تو سنت یہ ہے کہ پہلے بائیں پاؤں سے اتارا جائے. تو اگر یہ زخم میرے دائنے پیر میں ہے لیکن چونکہ میں اتار رہا ہوں تو میں نبی کی سنت کو ادا کر رہا ہوں, اسی لیے میں نے پہلے بائیں پاؤں سے موزہ اتارا, اب میں دوسرے پیر سے موزہ اتارا. یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے, نرالی ہوتی ہے. یہ لوگ اخلاق کے پیکر ہوتے ہیں, کبھی ان سے کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچتی. حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگ وہاں کے بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہیں سفر پر گئے تھے, تو وہاں سے جب واپس آئے تو آج بھی ایک گاؤں پڑتا ہے, جب وہاں سے کٹتا ہے اندر کا راستہ سٹھیاؤں سے گاڑی کم سے کم 5 کلومیٹر جائے گی تب آپ کا جاتی جامعہ اشرفیہ آتا ہے اور اندر آباد مبارک ہے. تو وہیں سے ٹرن لینا ہوتا ہے, موڑنا ہوتا ہے. تو جیسے وہاں پہ گاڑی پہنچنے والی تھی تو لوگوں کو پتا تھا کہ آپ اور دنوں کے بعد تشریف لا رہے ہیں اور آپ کی عزت مبارک پور والے دل و جان سے کرتے, بہت مانتے تھے لوگ حافظ صاحب کو, حافظ صاحب کو بہت مانتے تھے. تو
جیسے ہی خبر لوگوں کو لگی کہ آپ آ رہے ہیں اور اتنے بجے آپ کی گاڑی سٹیاں پہنچ جائے، پورے جو قصبے کے لوگ تھے، پوری آبادی کے لوگ تھے، پیدل ہی وہاں 5 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ان کے استقبال میں جا کر کے لوگ کھڑے ہوئے۔ جیسے آپ کی گاڑی آئی، آپ نے دیکھا کہ یہ ہجوم کیسا، یہ بھیڑ کیسی ہے، آپ گاڑی سے اترے، پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہا حضرت کچھ نہیں، بس آپ کے استقبال کے لیے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں، چونکہ آپ بہت دنوں کے بعد سفر سے واپس آئے تو ہم لوگوں نے پلان بنایا کہ آپ کو ریسیو کرنے کے لیے، استقبال کے لیے سارے لوگ پیدل چل کر کے آئے ہیں اور اب آپ کو یہاں سے لے کے چلیں گے۔ تو اس میں سے کسی نے کہا حضرت ہم لوگ پیدل ضرور ہیں مگر آپ پیدل نہ چلیں، آپ گاڑی میں بیٹھے اور آپ چلے، ہم لوگ پیچھے پیچھے آپ کو چلتے ہیں۔ ہم اور آپ ہوتے تو کہتے کتنی اچھی بات ہے، فوراً ہم جو ہے بڑھ جاتے۔ لیکن حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا نہیں، جب تم مجھ کو چاہتے ہو، پسند کرتے ہو اور میرے لیے 5 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کر سکتے ہو تو آج یہ عبدالعزیز بھی تمہارے ساتھ پیدل ہی چلے گا اور جامعہ اشرفیہ میں جا کر آپ ان کے ساتھ 5 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کرتے ہیں تاکہ کسی کو رنج نہ ہو، کسی کو ملال نہ ہو اور کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ صاحب تو گاڑی میں سوار ہو گئے اور ہم لوگ جو ہے گردو غبار میں پیدل چلے۔ یہ سب حسن اور خوبی جو ہے بہت سارے انسانوں کے اندر، بہت سارے بزرگان دین کے اندر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملی۔ حضور حافظ ملت کو اللہ نے ایک تائے زمانہ بنایا تھا، ایک تائے روزگار بنایا تھا، آپ نے علمی خدمت کر کے پوری دنیا اسلام پر احسان فرمایا ہے۔ بس آخری بات کہہ کے میں گزر جانا چاہتا ہوں، حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ، کیونکہ آپ کی آبادی وہاں بہت آپ کو پسند کرتی تھی، ہر آدمی آپ سے محبت کرتا تھا۔ آج بھی ان کے کچھ چاہنے والے وہ دراز ہو گئے، لیکن ابھی باحیات مبارک کی آبادی میں وہ لوگ تو بہت آپ کے بارے میں بتاتے ہیں، بہت کچھ قصہ آپ کے بارے میں سناتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ صاحب بتا رہے تھے کہ جب اشرفیہ کا کام شروع تھا، یعنی تعمیری سلسلہ چل رہا تھا، تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بیچارے جو اچھے آدمی ہوتے ہیں، کہتے ہیں آئیے صاحب تھوڑا چائے پی لیجیے، آئیے ملاقات ہو گئی تو آئیے چائے پی لیجیے۔ تو حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کبھی گھر سے باہر نکلتے تو ہر کسی کی تمنا ہوتی کہ حضرت کو میں چائے پلاؤں، حضرت کو میں چائے پلاؤں۔ تو ایک آدمی نے کہا اور آپ نے کہا اچھا ٹھیک، دکان پہ آپ گئے، بیٹھ گئے، جس نے آپ کو دعوت دی تھی تو اس نے دکان والے سے کہا بھائی 2 چائے لے کر کے آئیے، تو آپ نے منع فرما دیا کہ چائے مت لو۔ تو اس نے سوچا شاید مجھے اور کھانے کی تمنا ہے، تو آپ کہا حضرت کیا کھائیں گے آپ؟ کہا دیکھیے کھانا پینا کچھ نہیں، آپ یہ مجھ کو چائے پلا دیں گے 5 منٹ کے بعد یہ ہضم ہو جائے، میرا بھی پیسہ آپ کا پیسہ بیکار ہو جائے گا، یہی پیسہ آپ مجھ کو دے دیجئے، میں اشرفیہ کی تعمیر و ترقی میں لگا دوں گا، قیامت تک آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اس نیت کے ساتھ آپ اٹھے تھے، آپ نے ارادہ کیا تھا، تو جب اتنی لگن، اتنی محنت اور اتنی سچی نیت ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین ایسے ادارے کو ترقی عطا کرتا ہے۔ بہت ساری مثالیں آپ کی زندگی میں ہیں کہ آپ نے جامعہ اشرفیہ کے لیے خون پسینہ ایک کر دیا تھا۔ بلکہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آج بھی اشرفیہ میں ان کا مزار موجود ہے، بنا ہوا ہے۔ اساتذہ کرام جو وہاں کے پڑھانے والے ہیں، کئی لوگوں نے یہ بات بتائی ہے کہ آج بھی 2 بجے 3 بجے رات میں جب بالکل سناٹا ہو جاتا ہے، طلبہ سو جاتے ہیں، پڑھانے والے سو جاتے ہیں، سائے ہو جاتا ہے، بہت سارے اساتذہ نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج بھی اشرفیہ کا چکر لگاتے ہیں، گرد کرتے ہیں، کبھی فیلڈ میں آتے ہیں، کبھی ہاسٹل میں جاتے ہیں، کبھی پڑھانے والی درسگاہ میں جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں عصا ہوتا ہے، سر پہ امامہ ہوتا ہے، اور اس اشرفیہ کو، جس اشرفیہ کو انہوں نے خون دے کے پروان چڑھایا تھا، اس اشرفیہ کی خبر لینے کے لیے، دیکھنے کے لیے آج بھی وہ اپنی مزار انور سے نکل کر کے پورے اشرفیہ کا چکر لگاتے ہیں۔ تو بہت محنت کے ساتھ انہوں نے جامعہ اشرفیہ کو بنایا ہے، اس کی تعمیر کرائی ہے، اور آج یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا صلہ عطا فرمایا ہے کہ آج جامعہ اشرفیہ پوری دنیا میں جانا اور مانا جاتا ہے، جبکہ ابھی 100 سال مکمل نہیں ہوئے، ابھی 100 سال مکمل نہیں ہوئے ہیں۔ 1353 ہجری میں سنگ بنیاد رکھا گیا، یعنی 1972 عیسوی میں۔ تو 1972 عیسوی سے آپ جوڑ لیں تو ملا جلا کے 48-50 سال ہو گئے۔ ابھی سینچری میں 50
50 कमर। तो 50 साल में अल्लाह ने उनको ये इनाम अता फरमा दिया कि ये 50 साल का इदारा आज पूरी दुनिया में अपनी धूम मचा रहा है। मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ कि पूरी दुनिया की जो यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी है, जामिया अल अजहर मिस्र में जो वाक़ है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी वो है। लेकिन आज वहाँ के लोग भी और वहाँ के बहुत सारे असातिज़ा भी जामिया अशरफिया को मानते हैं, यहाँ के फतवे को मानते हैं और यहाँ की बातों को मानते हैं। तो ये हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत की मेहनत का नतीजा है कि अल्लाह ने आपको ऐसा सिला अता फरमाया कि आपके इदारे को परवान चढ़ा दिया और रोज बरोज ये तरक्की पे है। अहले सुन्नत का काम यहाँ से होता रहता है। तो यही सब बातें आपके गोशे गुजार कर रही थी कि वली तो बहुत होते हैं, मगर इस वली, इस मर्द कलंदर, इस मर्द मुजाहिद की सबसे बड़ी करामत ये है कि इन्होंने इल्म का कारखाना आबाद किया। यहाँ से उलमाए किराम तैयार होते हैं जो दीन और सुन्नत की तबलीग पूरी दुनिया में करते हैं, और ये ऐसी करामत है जो आज भी जारी है और उसके क़यामत तक जारी रहेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि हमें उनके फिजूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए और या इकराम से अक़ीदत व मोहब्बत अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।